الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام حضرات حکم صاحبان، مہمانان اعظام، معزز معلمین و معلمات اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے اس بزم میں خیال آرائی کے لیے بلایا گیا اور اظہار خیال کا موقع دیا گیا تاکہ میں اقبال کے اس شعر کو بیان کر سکوں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. میری پیاری بہنوں، اس شعر کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل سے ایک آہ نکلی اور سکوت کے عالم میں میں یہ سوچنے لگی. گونگی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھ کو رب پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. میرے شیلف میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، ارے میرے شیلف میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. حاضرین محفل، ہمیں سوچنا ہوگا، جی ہاں ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا آج صداقت، عدالت اور خاص کر شجاعت ہم میں زندہ ہے. میری پیاری بہنوں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کی حقیقت کو پانے کے لیے روح بے قرار ہے، کان ترستے ہیں اور دل تڑپتا ہے. تو میری پیاری بہنوں، چلیں بات کرتے ہیں عدلیہ کی. کیا ہماری عدالتوں میں بیٹھے ججوں کی ضمیر زندہ ہے؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ تو کب سے عدل کا جنازہ نکال چکی ہے. یہ صداقت، عدالت و شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن اقوام عالم نے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا تھا. حاضرین محفل، اقبال کا یہ فلسفہ تو شاید اسی دن دم توڑ گیا تھا جس دن ایک مسلمان شامی بچی نے دم توڑتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر سب کچھ بتاؤں گی. جس دن ایک مسلمان فلسطینی بچے نے بھوک سے نڈھال ہو کر کہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے میری زندگی چھین لے تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں، تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں. حیراں ہوں کہ دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، حیراں ہوں کہ دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہوں تو ساتھ رکھوں نوحاگر کو میں. حاضرین محفل، یہ صداقت، عدالت و شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن عمراء اور شرفاء کی بیٹیاں انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی نظر آنے لگیں. صدر عالی وقار، یہ وہی عمراء اور رئیس لوگ ہیں جو کسی وقت غریب گھرانے کی عورتوں کو روٹی کے ٹکڑے کے لیے سرعام نچایا کرتے تھے. آج ان کی بیٹیاں سوشل میڈیا پر رقص کر کے لائکس اکٹھے کرنا فیشن سمجھتی ہیں. حاضرین محفل، آج ہم اس ڈگر پر چل نکلے ہیں کہ وائرل شدہ کا ایک ٹھمکا آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ریسرچ کی بینڈ بجا سکتا ہے. آج پی ایچ ڈی ہولڈر ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے سڑکوں کی کھاد چھانتے نظر آتے ہیں، جبکہ بے حیا اور بےہودہ لوگ زبان زدے خاص و عام ہیں. سامعین و سامعات، آج ہم مسجدوں میں سر کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مسجد جانے کے لیے تیار نہیں. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر جھوم جھوم جاتے ہیں لیکن ان کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں. آج ہم حرمت نبی پر گستاخ رسول کی جان لینے کے لیے تیار ہیں لیکن حرمت نبی میں کلمہ حق کہنے سے ڈرتے ہیں. وجہ بے رنگی گلزار کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گنہگار کہوں تو کیا ہو. ارے تم نے جو بات سرے بزم نہ سننا چاہی، تم نے جو بات سرے بزم نہ سننا چاہی، میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو. حاضرین محفل،
یہ وہ دیش ہے جہاں لہلہاتے کھیتوں سے آج بھی دہقان کو روزی میسر نہیں. میرا ہم وطن صداقت، عدالت و شجاعت کو سستے داموں بازار حسن میں بیچ کر اور شمشیروں کو بند نیاموں اور طاقوں میں سجا کر نمازیں آج بھی پڑھتا ہے، لیکن سحر خیزی کھو چکا ہے. حاضرین محفل، اب ہمیں اقبال کے اس فرمان صداقت، عدالت و شجاعت کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم شان سے سر اٹھا کر جی سکیں. حاضرین محفل، ہمیں کامیابی کے لیے خوابوں کی نہیں تعبیر کی ضرورت ہے، ہمیں راستوں کی نہیں منزل کی ضرورت ہے. ہمیں معاشرے میں سے غربت کو ختم کرنے کے لیے خیرات کی نہیں بلکہ عدل و انصاف کی ضرورت ہے. ہمیں ارادوں کی نہیں بلکہ یقین محکم اور عمل پیہم کی ضرورت ہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. لباس غیر نہ ہوگا جب تن پہ اپنے، ارے لباس غیر نہ ہوگا جب تن پہ اپنے، نہ پھر کوئی سانپ آستین سے نکلے گا. جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی، مجھے یقین ہے وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی روشنی میں میڈیا کے استعمال میں ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈیا کے استعمال میں مثبت کردار ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.